السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ باب بیان ارکان الاسلام و دعائمہ العظام، یہ باب ہے ارکان اسلام کے بیان میں۔ اسلام کے ارکان کیا کیا ہیں، ان ارکان کو اس باب میں ذکر کیا جائے گا، اور ارکان کو بتانے کے لیے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ احادیث ذکر کریں گے۔ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ، دعائمہ ہا ضمیر کا مردہ اسلام ہے۔ دعائم اس کا معنی ہوتا ہے ستون، تو اس کے اور عظام عظیم کی جمع، اور اس کے بڑے بڑے اور اہم ستونوں کے بیان میں۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر اسلام کے ارکان عظیم، اسلام کے عظیم ارکان ذکر کریں گے، جن کے بغیر اسلام متصور یا تو نہیں ہوتا ہے، یا اسلام ان کے بغیر کامل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ارکان امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر ذکر کریں گے، اور ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جن میں ان کا ذکر ہوگا۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی قال حدثنا ابو خالد یعنی سلیمان بن حیان الاحمر عن ابی مالک الاشجعی عن سعد بن عبیدہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمسہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ ابن نمیر حمدانی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو خالد نے۔ ابو خالد جو کہ کنیت ہے، ان کا نام ذکر کر دیتے ہیں، یعنی کہ سلیمان ابن حیان احمر ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابی مالک، حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مالک اشجعی سے۔ وہ روایت کرتے ہیں سعد بن عبیدہ سے، اور سعد بن عبیدہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء سے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمسۃ۔ بنیا بنا یبنی بناء، اس کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، عمارت بنانا۔ بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد، اسلام کی تعمیر 5 پر ہے۔ ظاہر بات ہے اسلام کوئی عمارت نہیں ہے جو اس کی تعمیر کی گئی ہو۔ یہاں پر اسلام کو تشبیہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت سے، اس معنی کر کہ جیسے ایک عمارت بغیر ستونوں کے اور بغیر نی اور دیواروں کے نہیں رک سکتی، ڈھہ جاتی ہے، ویسے ہی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو سرکار نے ذکر کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ارکان کے بغیر اسلام بھی ڈھہ جائے گا، نہایت ہی متزلزل اور کمزور ہو جائے گا۔ اس معنی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی، اور عمارت کا ذکر تو نہیں کیا
لیکن اس کا ایک لازم بنیاد ذکر کر دیا. تو اس بنیاد اسلام علی خمسہ میں استعارہ بالکنایہ طبعیہ ہے، جس کو شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، اور پڑھا ہو تو سمجھ گئے ہوں گے. قال بنیاد اسلام علی خمسہ، نبی کریم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ علی، اب اسی علی خمسہ کا بیان ہے. علی ان یوحد اللہ، ایک تو یہ ہے اس پر رکھی گئی ہے کہ اللہ کو ایک مانے. ان یوحد اللہ، اللہ کی توحید کی جائے. تو اس کو مجہول اور معروف دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ان یوحد اللہ، اگر مجہول پڑھے تو ایسی صورت میں لفظ اللہ کو مرفوع پڑھیں گے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے. اور اگر یہاں پر یوحد ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھے معروف، تو اب یہاں پر اللہ کو نصب پڑھیں گے، یعنی ان یوحد اللہ. دونوں صورتوں میں ترجمہ یہ ہوگا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. ایک تو اس پر کہ اللہ کی توحید کی جائے، اللہ کی توحید کی جائے، اللہ کو ایک مان لیا جائے. اور اس کو معروف پڑھے تو ترجمہ ہوگا کہ ماننے والا شخص، اسلام کا ماننے والا مسلمان شخص، اسلام کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے. تو یوحد کی ضمیر پھر انسان کی جانب لوٹ گئی جو اسلام کو ماننے والا ہے. اب میں یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک سے ہیں، دونوں ایک ہیں. جیسے کہ ہم نے احناف کا مذہب اس سے پہلے ذکر کیا بھی ہے کہ احناف کے یہاں پر اور ماتریدیہ کے یہاں پر اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں پر غور کریے نبی کریم کے اس فرمان پر کہ سرکار نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اس میں ایک توحید کو ذکر کیا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہی تو توحید ہے. اور اللہ کو ایک مان لینا یہ تصدیق قلبی ہے. اور تصدیق قلبی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ ایمان ہے. اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان، اور جبکہ یہاں پر اسلام کے بارے میں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں، جو کہ احناف کا مذہب ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری باتیں ذکر کی. کیا؟ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا. اب میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، اسلام کی تعمیر 5 چیزوں پر ہوئی ہے. آپ تعمیر میں غور کریے. میں نے کہا تھا کہ اسلام کو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے عمارت سے. اب آپ عمارت میں غور کریے. عمارت میں مختلف حصے ہوتے ہیں، مختلف پارٹس ہوتے ہیں. ایک نیچے کی بنیاد اور نیو ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر دیواریں ہوتی ہیں اور پلر ہوتے ہیں، کالمز کھڑے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے. تو چند چیزیں ہوتی ہیں ایک عمارت کے اندر. ان چند چیزوں میں سب سے اہم جو ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے. اگر بنیاد نہ رکھی جائے تو اوپر کی عمارت کسی صورت میں نہیں رہ سکتی. بنیاد ہی پر ساری عمارت کا مدار ہوتا ہے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو جب بتایا کہ اسلام کی تعمیر 5 چیزوں پر ہوئی ہے تو ان میں سب سے پہلے توحید کو رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد والی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب چھت اور دیواروں کی سی حیثیت رکھتی ہیں کہ دیواریں اور چھت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ نی قائم نہ ہو، نی موجود نہ ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا بیان فرمایا.
کہ اللہ کو ایک ماننا یہ نی کی طرح ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اس کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا، تو چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، چاہے وہ زکاتیں دیتا رہے، چاہے روزے رکھتے رہے، حج کرتا رہے، کوئی بھی عمل صالح کرے، اس کا وہ عمل صالح ایسے ہی بیکار ہے اور ایسے ہی متزلزل ہے جیسے کہ بغیر نی کے ایک عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ایمان اور اعتقاد صحیح نہیں رکھتے، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع چلے گئے، برباد ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی عمل تبھی مفید ہو سکتا ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول پر پہلے ایمان ہو۔ اس لیے اب میں یہاں سے ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہم اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کبھی لگتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ہماری طرح زکاتیں دیتے ہیں، تمام اعمال صالحہ کی طرف رغبت ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے مزاج نہیں ملتا، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن یہ اعمال سب بیکار ہیں اس وقت تک جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اور آپ نے اس سے پہلے کے اسباق میں پڑھا ہے کہ نبی کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اگر نبی سے محبت نہیں کی، نبی کی توہین کی، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان اور مومن ہی نہیں رہتا۔ جب مومن نہیں رہتا تو یہ اعمال صالحہ کس کام کے ہیں؟ یہ سب بیکار چلے گئے۔ لہذا آج کے دور میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ ان تمام امور کی طرف توجہ تو دیتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کو جھوٹا ہونا متصور کرتے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں شک نہیں، یقین شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کے بعد، بلکہ نبی کے زمانے میں اور نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ بھی جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس معنی کر آخر الانبیاء کے معنی میں نبی کو خاتم النبیین مانتے ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گھوڑے، گدھے اور چوپاؤں کے مجنون اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے کر نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اب نبی کی شان میں توہین کرنا کفر ہے، بہت ساری نصوص سے ثابت ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اب اگر وہ چاہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، کچھ بھی عمل صالح کریں، وہ مومن جب تک نہیں ہو سکتے اس وقت تک ان کے یہ عمل صالح سب کے سب بیکار ہے۔ لہذا ہمارا ان سے کوئی تقابل نہیں ہے، ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو اب یہ جو میں نے مفہوم ذکر کیا، ایک اور حدیث ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بخاری شریف کے آخر سے پہلے ذکر کی ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ حدیث امام بخاری نے جو ذکر کی ہے اس حدیث کا مفہوم میں نے ذکر کر دیا تھا۔ امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے کہ جب تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کم سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے تو تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے کم تر محسوس کرو گے، ان کے دیگر اعمال صالحہ کو دیکھو گے تو تم سمجھو گے کہ ہم ان کے سامنے کچھ عمل صالح نہیں کرتے ہیں۔ مگر نبی کریم نے ارشاد فرمایا لیکن ان کے دلوں سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کہ ایک تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور کمان سے نکلنے کے بعد وہ تیر کبھی واپس نہیں آتا ہے، ایسے ہی ان کا ایمان بھی نکل جائے گا، ان کو بھی کبھی زندگی میں ایمان میسر نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کے آخر سے پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا۔ اس لیے ہم کو
آج کے دیوبندی، وہابی، غیر مقلد یا دیگر جو فرقے ہیں جو طرح طرح کے چلے بھی کرتے رہتے ہیں، جماعتیں بھی آتی رہتی ہیں، باہر راستے میں ملتے ہیں، سفر میں ملتے ہیں، تو کہنے لگتے ہیں اور اللہ اور رسول کا ذکر کرے، وہ اللہ اور رسول کے ذکر کے نام پر ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان پر شب خونی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کھلم کھلا کافر ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ہم اس کے کبھی باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ کھلم کھلا کافر نہیں ہے، ان کو مسلمان اپنے جیسا صحیح مسلم سمجھ کر ان کے باتوں میں آ کر اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کھلم کھلا کافر سے کہیں زیادہ ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اگر ایمان کی دولت کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 پر رکھی گئی ہے، علی ان یوحد اللہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی جائے، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی جائے، ایتاء الزکاۃ، اور زکات دی جائے، صیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے جائیں، والحج، اور حج کیا جائے۔ اب سرکار نے توحید کے بعد ان امور کا ذکر کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امور اسلام میں اگرچہ دیگر بھی بہت سارے احکام شرعیہ ہیں، لیکن یہ وہ احکام شرعیہ ہے جو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ ایک امت کے لیے جیسے ستون اہمیت رکھتا ہے، ویسے ہی یہ احکام بھی دیگر معاملات کی بنسبت ایسی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فقال رجل، تو ایک شخص نے، سرکار نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک شخص نے کہا، ایک شخص بولا، الحج، حج و صیام رمضان، حج اور صیام رمضان، یہ حدیث پاک نبی کریم نے یہ بیان فرما دی، اور اس حدیث کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، الحج و صیام رمضان، حج بھی فرض ہے اور صیام رمضان بھی فرض ہے۔ اب دیکھو یہاں پر جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں آپ ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے توحید کو بیان کیا گیا، پھر نماز کے قائم کرنے کو بیان کیا گیا، پھر زکات کے دینے کو بیان کیا گیا، پھر ماہ رمضان کے روزوں کو بیان کیا گیا، سب سے آخر میں کس کو بیان کیا گیا؟ بالحج، حج کو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہی حدیث اسی ترتیب سے ذکر کی جو ابھی ہم نے بیان کی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا تو پوچھنے میں ترتیب بدل دی اور کہا، قال رجل، ایک مرد نے کہا، الحج و صیام رمضان، حج اور صیام رمضان۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، لا، نہیں، صیام رمضان والحج، یعنی ماہ رمضان کے روزے اور حج، یعنی ترتیب مت بدلو۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ تم ترتیب مت بدلو، پہلے صیام رمضان ہے، پھر حج ہے نا؟ اور تم نے کیا کہہ دیا؟ مرد نے کہہ دیا صیام رمضان، حج پہلے کہہ دیا اور صیام رمضان بعد میں کہہ دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو توبیخ فرمائی اور اس کو منع فرمایا کہ نہیں، ترتیب مت بدلو، بلکہ ایسے ہی کہو، صیام رمضان والحج، ماہ رمضان کے روزے اور حج۔ اب اس ٹکڑے سے کیا پتا چلا؟ اس ٹکڑے سے یہ پتا چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بیان کیے جائیں تو ان کی ترتیب بدلنا ممنوع ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ یا پھر الفاظ ذکر نہ کرے بلکہ لوگوں سے کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں، تو مفہوم بتانے میں تو آپ الفاظ اگر بدل بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی کا نام ہے روایت بالمعنی،
تو حدیث کی روایت یا تو روایت بالمعنی کی جائے، اور اگر روایت بالمعنی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ روایت باللفظ کی جا رہی ہے تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ حدیث کے الفاظ مرتبہ کو غیر مرتب کر دیا جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ الفاظ کو بدل دیا جائے تو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحج و صیام رمضان مت کہو بلکہ صیام رمضان والحج کہو۔ کیوں کہو ایسا؟ ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدثنا سہل بن عثمان العسکری، ہم سے حدیث بیان کی سہل بن عثمان عسکری نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا یحیی بن زکریا ابن ابی سائدہ، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن زکریا بن ابی سائدہ نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا سعد بن طارق، ہم سے حدیث بیان کی سعد بن طارق نے، قال انہوں نے فرمایا حدثني سعد بن عبیدہ السلمی، ہم مجھ سے حدیث بیان کی سعد بن عبیدہ السلمی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اب امام مسلم ایک دوسری سند سے وہی حدیث جو ماقبل میں مذکور ہے وہی حدیث ایک دوسری سند سے ذکر کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے بھی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں۔ اب جب بعین ہی وہی حدیث ہے تو اس حدیث کو دوبارہ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کے ضرورت یہ ہے کہ حضرت امام مسلم اس بات کی طرف آپ لوگوں کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی ماقبل میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شخص کو منع فرما دیا کہ ترتیب مت بدلو، تو اس شخص نے یہی تو کہا تھا نا کہ پہلے حج کہہ دیا تھا پھر صیام رمضان کہا تھا، تو آپ نے کہا کہ ایسے مت کہو بلکہ یہ کہو صیام رمضان والحج، ہے نا؟ تو ترتیب اس نے بدلی تو اس کو منع فرما دیا۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہی حدیث دوسری سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی لے کر آتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دوسرے سے آپ نے یہی حدیث بیان کی تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ترتیب بدل کر اور ویسے ہی کہا جیسے کہ اس شخص نے کہا تھا الحج و صیام رمضان، ویسے ہی اس حدیث میں ہے۔ تو امام مسلم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ یعنی الحج و صیام رمضان حج کے تقدم کے ساتھ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی خود ایک روایت ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب جب دو حضرت عبداللہ ابن عمر سے خود ایسی روایت ہے تو اب ایک سوال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر اس شخص کو آپ نے منع کیوں کیا تھا؟ ابھی ہم اس کا جواب دیں گے، پہلے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابن عمر، حضرت عبیدہ بن سلمی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے۔ تو دیکھیے اس میں خمسۃ تھا، اس میں بغیر تاکہ ہے علی خمس، معنی ایک ہی ہے، حرف کی کمی بیشی ہو جاتی ہے روایتوں کے اختلاف سے۔ علی ان یعبد اللہ، وہاں پر ان یوحد تھا، ان یوحد اللہ، اور یہاں ہے ان یعبد اللہ۔ معنی تو یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 پر رکھی گئی، ایک یہ کہ اللہ ہی کو پوجا جائے، اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجا جائے، کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرایا جائے، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، اور اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کفر کیا جائے، یکفر ما دون ذالک، اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کفر کیا جائے۔ اب کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی اللہ کے ماں سوا کا انکار کیا جائے، کسی کو لائق عبادت نہ کیا جائے، یہ مطلب ہوا۔ اب اس حدیث پاک سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں
یہ تو کہا گیا نا کہ اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کفر کیا جائے. الحمدللہ ہم تمام مسلمان اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. ہم کفر کرتے ہیں, ہم انکار کرتے ہیں کسی کو, ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود تسلیم نہ کرتے ہیں, نہ زندگی میں کبھی انشاءاللہ کریں گے. تو ہمارا یہ جو کفر ہے یعنی کفر اصنام یا اللہ کے ماں سوا کا کفر جو ہے, یہ کفر ثابت ہے جو آج بھی قائم ہے اور مرتے دم تک قائم رہے گا. کبھی ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. اللہ کے سوا جو معبود لوگ مانتے ہیں ہم ان کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, مرتے دم بھی تسلیم نہیں کریں گے. تو ہم تو ایسے کافر ہوئے جس کافر کا کفر نہ دنیا میں ختم ہو رہا ہے نہ مرنے کے بعد ختم ہوگا. ایسے کافر کو کافر ثابت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کافر ثابت. اب اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کافر ثابت کہہ دے تو آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ شخص مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے, اور جو شخص اپنے اسلام میں شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے تو یہ شخص واقعی کافر ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب ہماری اس گفتگو سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کفر ثابت ہوتا ہے اور ایک کفر زائل ہوتا ہے. کفر زائل کا مطلب یعنی وہ کفر جو انکار ہوتا ہے وہ کفر زائل کہلاتا ہے. انکار زائل, جیسے کہ کافروں کا جو کفر ہے وہ کفر زائل ہے. وہ دنیا میں تو جیتے جی تو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو لائق عبادت نہیں سمجھتے, تو ان کا یہاں پہ یہ کفر ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کا انکار کرتے, یہ ان کا کفر ہے. ہم بتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں, یہ ہمارا کفر ہے. لیکن وہ جیتے جی تو اللہ کو نہیں مانتے. لیکن جب وہ غرغرے کی حالت میں پہنچتے ہیں, حالت نظام میں جب وہ پہنچتے ہیں, تو اب مرنے کے وقت میں ان کو جب طرح طرح کے فرشتے اور طرح طرح کی پریشانیاں جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور کچھ حقائق ملکوت اور حقائق جبروت کو جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اس وقت میں ان کا دل فوراً اس کفر سے ختم ہو جاتا ہے. اگرچہ اس وقت کا ایمان تسلیم نہیں ہے, مقبول نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ اپنے اس کفر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ان کا کفر فوراً اس وقت زائل ہو جاتا ہے. یہی ان کا کفر زائل ہے. لیکن ہم جو بتوں کا انکار کرتے ہیں یہ ہمارا کفر ہے, اور یہ کفر ہمارا اب بھی ہے. اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مومن مرتے دم بھی اللہ ہی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے ماں سوا کا انکار کرتا رہتا ہے, تو مومن کا جو کفر ہے وہ کفر ثابت ہے. تو کفر زائل, کافروں کا جو کفر ہے, مشرکوں کا جو کفر ہے وہ کفر زائل ہے. ہمارا جو کفر ہے وہ کفر ثابت ہے. اب اگر کوئی مومن اپنے آپ کو کافر کہے تو صرف کافر کہنے کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن اگر اپنے آپ کو کافر ثابت کہے تو کافر ثابت کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. میں اس تعلق سے ایک بات ذکر کر دوں. حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک شاعر کا شعر پیش کیا گیا, جس شاعر نے اپنے شعر میں مسلمان ہو اپنے وہ خود تو مسلمان تھا اور اس نے اپنے آپ کو جب بیان کیا یا مسلمان کو جب بیان کیا تو اس کے لیے کفر ثابت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے تو کفر ثابت کیا ہے. اس طریقے کا وہ شعر کا مصرع تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے لفظ ثابت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مسلمان ہے, یہ کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر ثابت ہوتا ہے, ایک کفر زائل ہوتا ہے, مومن کا کفر ثابت ہوتا ہے. تو اس بات پر تھوڑا دھیان دینا.
نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَ، اللہ کے ماں سوا کے ساتھ کفر کیا جائے، یعنی یہی کفر ثابت کی طرف اشارہ ہے سرکار کا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کی جائے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکات دی جائے، وَحَجِّ الْبَیْتِ، اور بیت اللہ کا حج کیا جائے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے جائے۔ اب یہ بھی روایت دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، لیکن اس میں حج البیت کا ذکر پہلے ہے اور صوم رمضان کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ اس سے پہلی روایت جو ذکر کی تھی اس میں اس شخص نے حج کو پہلے ذکر کر دیا اور صوم رمضان کو بعد میں ذکر کیا، تو آپ نے اس کو فوراً منع کر دیا۔ یہاں تو آپ خود ہی روایت کر رہے ہیں حج کو مقدم کر کے۔ اب جواب کیا ہوگا کہ چلو اس شخص کو تو منع اس لیے کر دیا کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ ویسے ہی یاد کرو، تم نے تو کسی اور سے دوسری حدیث بھی نہیں سنی ہے۔ یہاں پر تو حضرت عبداللہ ابن عمر خود ہی روایت کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ شخص نے حدیث سنی تو جن الفاظ کی جو ترتیب سنی، اب سننے کے بعد جو ترتیب سنی تھی اس پر یہی لازم ہے کہ وہ اسی ترتیب کے ساتھ حدیث کو یاد کرے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث، یہی بات چند جگہوں پر یا دو سے زیادہ مرتبہ سرکار سے سنی۔ کسی مرتبہ سرکار نے حج کو مقدم کیا تو کسی مرتبہ سرکار نے صوم رمضان کو مقدم کیا۔ تو آپ نے چونکہ دو سے زائد بار یہ حدیث سرکار سے سنی ہے تو کسی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث، سنی ہوئی حدیث اس ترتیب کا ذکر کی کہ جس میں سرکار نے صوم کو مقدم کیا اور حج کو مؤخر کیا، اور کبھی دوسری مرتبہ دوسرے کسی شخص سے بیان کیا تو آپ نے اس ترتیب پہ بیان کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب سنی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ترتیب میں تقدم و تاخر موجود ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کو یہی پسند تھا کہ نبی کے زبان اقدس سے جیسے الفاظ نکلے ہم جب سرکار کی حدیث کو کسی سے بیان کریں اسی ترتیب پر بیان کریں جو آج ہم نے سرکار کے زبان مبارک سے سنے ہیں۔ تو کسی دن کسی ترتیب پر سنے تو ویسے بیان کر دی، کسی دن کسی اور ترتیب سے سنے تو ویسے بیان کر دی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عدل اور انصاف، اور احادیث نبویہ کے تحفظ میں یہ ہے ان کی ہمت اور حوصلہ، اور یہ ہے ان کا عدل۔ تو کتنے مضبوطی کے صحابہ کرام نے احادیث کے الفاظ بتایا ہے، اہمیت ان حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر عن ابی۔ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے باپ یعنی معاذ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عاصم نے، وہ کہتے ہیں، اور عاصم کون ہے؟ یہ ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر ہے۔ ان ابی، عاصم جو ہے وہ اپنے والد یعنی محمد ابن زید سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا حضرت عبداللہ نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور وإقام الصلاۃ، اور نماز۔ اب یہاں پر لفظ شہادت اللہ الہ الا اللہ آ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں توحید ہے، چاہے وہ شہادت کہو یا توحید کہو، معال سب کا ایک ہے۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکات دینا، وحج البیت، اور کعبۃ اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس میں بھی دیکھیے حج بیت اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، جواب میں نے ذکر کر دیا ہے۔
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال سمعت حكمة بن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله بن عمر الا تغزو فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، وہ فرماتے ہم سے حدیث بیان کی میرے غالب نے یعنی نمیر نے، اور وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حنظلہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکرمہ بن خالد کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ طاؤوس کو بیان کر رہے ہیں، طاؤوس سے بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے کہا میں عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، الا تغزو، تم وہ غزوہ کیوں نہیں کرتے ہو، جنگ میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، یقول کہتے ہوئے سنا ہے، ان الاسلام بنی علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، و اقام الصلاۃ، اور زکوٰۃ اور نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، و صیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، و حج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو یہ حدیث پاک بھی ماقبل کی حدیث کی طرح ہے بعینہ ہی. ان تمام احادیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ 5 چیزیں جو ذکر کی سرکار نے، یہ اسلام کے لیے ستون کی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو اسلام متزلزل ہو جائے گا اور اسلام باقی نہیں رہے گا. امید ہے